بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میں ہوں توقیر عباس. ناظرین, پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے لاہور میں جو مسیح برادری پر حملے کیے گئے اور اس کے نتیجے میں تقریباً 17 لوگ جاں بحق ہوئے اور 75 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. بہت سارے جو زخمی ہیں ان کی حالت کریٹیکل بتائی جا رہی ہے. ہم نے پہلے حصے میں عمار کاظمی جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے بات کی موجودہ صورتحال لاہور میں کیا ہے اور حکومت کی جانب سے کیا کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے اس حصے میں MQM کے مرکز 90 پر پچھلے بدھ کو ایک چھاپہ مارا گیا رینجرز کی جانب سے, جس کے نتیجے میں بہت ساری گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور ان گرفتار لوگوں میں بہت سارے کہا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کلرز تھے. اور رینجرز کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں یہی بتایا گیا. ہم اسپیسیفکلی اس پر بات کریں گے اور چاہیں گے کہ اس کے مزید پہلو ہمارے ناظرین تک پہنچیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد سید بھی موجود ہیں لندن سے. کاشف حسین ARY کے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. کاشف, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ 90 پر جو حملہ چھاپہ مارا گیا رینجرز کی جانب سے, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ چھاپہ اسکرپٹڈ تھا یا پھر ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں, بالکل یہ کئی دنوں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس طریقے کی موومنٹس نظر آ رہی تھیں یہاں پر سے لائن آرڈر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز کا جو موڈ نظر آ رہا تھا اس سے بھی ہمیں ایکسپیکٹ تھا کہ کوئی ایسا ہی کوئی جو ہے وہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے. اور اس لحاظ سے جو ایم کی قیادت ہے وہ بھی کافی حد تک باخبر تھی. اور یہ جو ہوا ہے اس میں جو رینجرز کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں کہ ایسے کرمنلز کو گرفتار کیا گیا جن کے اوپر مختلف کیسز ہیں اور ان میں وہ کنوکٹڈ بھی ہیں. ان سے ہٹ کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر کیسز جو ہے وہ انہوں نے انویسٹیگیشن جو ابتدائی رپورٹس پیش کی ہیں جس میں ان کے اوپر ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر وہ الزامات عائد کیے گئے ہیں. جو سچویشن ہے یہاں پر وہ بالکل ایک آپریشن کا ماحول ہے اور جو والدین ہیں یا جو ان کے اہل خانہ ہیں جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی جانب سے اس بات کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی برتاؤ بہتر نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی ان کو قانونی جو ہے وہ سہولیات فراہم ہے. جیسے کہ عموماً جب پولیس کے رینجرز لے کے آتی ہے ججز کے پاس ریمانڈ کے لیے تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کون سے کیسز ہیں اور ان کو کن کن کیسز میں انوالو آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کو وکیل سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے, فیملی سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ایک لیگل پروسیجر جو عام کیسز میں یوز ہوتا ہے وہ بھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے MQM کے ان لوگوں کو جو کہ گرفتاریاں جن کی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر صورتحال جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو سیکورٹی فورسز اور MQM کے درمیان ایک محاذ آرائی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں چھاپہ پہلے بھی چل رہے تھے, آپریشنز پہلے بھی چل رہے تھے, لوگ پہلے بھی گرفتار ہو رہے تھے, ان کو مختلف کورٹس میں ادھر ادھر پیش کیا جا رہا تھا اور اس دوران کوئی ایسی ماحول نہیں تھا. جب تک کہ 90 پہ چھاپہ پڑا ہے اس کے بعد ایک یہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے یہاں پر اور شاید اس کے میری نظر میں سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں فیوچر میں جو آپریشن جاری ہے سیکورٹی فورسز کا. کیونکہ اگر آپ اس کو کس قسم کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, کس قسم کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے؟ دیکھیں, جو ملک کی اگر آپ مجموعی سیاسی صورتحال دیکھیں نا, ضرب آپریشن جب شروع ہوا تو اس دوران شاید ہی کوئی جماعتیں تھیں جو کہ کھل کر اس آپریشن کی حمایت کر رہی ہوں. ان میں وہ بھی جو ہمارے پاس رائٹ ونگ کی جماعتیں چلاتی ہیں اور جو لیفٹ ونگ کی جماعتیں ہیں ان میں سے عموماً موسٹلی جماعتیں ایسی تھیں جو کہ ضرب آپریشن کی حمایت میں نہیں کر رہی تھیں. اور اس کے دوران جب آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کا معاملہ آیا جس میں چاہے وہ پاکستان
پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا، اس کا معاملہ ہو تو اس میں بھی سیاسی جماعتوں نے قباحت کا مظاہرہ کیا. 21ویں ترمیم جس کے اندر آپ کی ملٹری کورٹس بنائی گئی، اس کے اندر بھی سیاسی جماعتوں نے اس قسم کا ماحول کریٹ کیا اور کافی جو ہے وہ پرابلمس ہوئی گورنمنٹ کو اس بل کو پاس کروانے میں. اب بھی جیسے کہ مذہبی جماعتیں مختلف جو ہیں وہ ڈیمانڈ یہ کر رہی ہیں کہ 21ویں ترمیم جو ہے اس میں لائی جائے جس کے اندر جو مذہبی جماعتوں کے حوالے سے پابندیاں ہیں یا ان کی مدارس کی رجسٹریشن ہو یا دیگر جو ایشوز ہیں اس پر ان کو ایڈریس کیا جائے. مولانا فضل الرحمان سمیت جو ہمارے مختلف دیگر علماء کرام ہیں ان کی جانب سے اس کی ڈیمانڈس بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اگر اس سارے پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ جو مخالفت آ رہی ہے اس آپریشن کے حوالے سے یا جو ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس میں ایک اینکم بھی ایک پارٹ کے طور پر شاید ان کی بھی ایک جو ہے وہ مہم یا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن سے جو صورتحال چل رہی ہے بیانات اور ٹاک شو کافی حد تک میری نظر میں پرابلمس بھی کریٹ ہو رہے ہیں. اچھا ایک بات جو آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 90 پر جو اسلحہ لایا گیا یا دوسری جو چیزیں جو الزام کے طور پر بعد میں سامنے آئیں تو وہ کمبلوں میں چھپا کے لایا گیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 90 کا جو علاقہ ہے اس کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر تقریباً لگ بھگ 1 کلومیٹر تک اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کا کوئی CCTV ویڈیو جس میں رینجرز کو دکھایا گیا ہو کہ وہ آئے ہوں، کمبل ہوں اور ان میں اسلحہ ہو، اس طرح کا کوئی ایم کیو ایم کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ متضاد بیانات ہیں جو ایم کیو ایم کی قیادت کی جانب سے شاید وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا اسلحہ جو ملا ہے وہ اسلحہ ہے جو ان کے پاس آلریڈی تھا، ان کے پاس لائسنس موجود ہیں، یا وہ اسلحہ جو جس کے لیے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ وہ کمبل میں لے کے آئے. تو وہ ایک جو اس وقت میں کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ نیٹو کے زیر استعمال جو اسلحہ تھا وہ ایک سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کنٹینرز غائب ہو گئے تھے ان کا اسلحہ کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کو. تو اس کو امریکہ اور اس کے ساتھ سمیت دیگر ابھی 2 دن پہلے بھی امریکی سفارت خانے نے یہاں پر یہ کلیئر کیا کہ کراچی سے ان کی کوئی بھی ایسی ڈلیوری نہیں ہوئی جس کے اندر ویپنس ہوں. جو بھی پورٹ کراچی سے سامان لایا گیا وہ تھا جو ان کی ضروریات زندگی کے حوالے سے تھا. تو اسلحے کے حوالے سے وہ پہلے بھی ڈینائل کر چکے ہیں، اب بھی ڈینائل کر چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ چیز تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ نیٹو کا جو یوز اسلحہ ہے وہ جو ہے آیا. ایک چیز جو کہ ایم کیو ایم کے پاس ویپنس وغیرہ ہیں، دیکھیں بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جتنا فرنٹ پہ ایم کیو ایم آ کے ان قوتوں کے خلاف جو اس وقت تھریڈ ہیں پاکستانی فورسز کو، پاکستان کی ان لبرل جماعتوں کو جو انڈر تھریڈ ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے دوران عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وہ جماعتیں تھیں جن کے دفاتر کے باہر دھماکے کیے گئے، ان کے رہنماؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ان کو کھل کے انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی. اس کے بعد یہ وہ جماعتیں جو کہ مسلسل تھریڈ میں ہیں، ANP، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. اب جہاں پر آپ سیکورٹی کی ضرورت ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے بلاول ہاؤس، وہاں پر اسی طرح کا ماحول ہے، پر وہاں پہ پولیس فورس تعینات ہے. 500 سے 800 کے قریب کوئی اہلکار ہیں جن کو وہاں پر خصوصی طور پہ کیونکہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے، پر ایم کیو ایم کے بطور کہ ان کو ایک شفٹ میں صرف 8 پولیس اہلکار اویلیبل ہیں، اور اگر ان کو تینوں شفٹ میں کیا جائے تو 24 بنتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے صرف بلاول ہاؤس کے اطراف اس جگہ کو کارڈن کرنے کے لیے جہاں سابق صدر آصف علی زرداری یا ان کے گھر کہلاتا ہے، جو ان کا پارٹی ہیڈ کوارٹر بھی بلاول ہاؤس میں ہے، وہاں پر 500 سے زائد پولیس اہلکار ہیں. اور اسی طرح کارڈن کیا ہوا، بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ کوئی خدا نہ خاصا دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، دہشت گردوں کو کوئی ایکسس نہ ملے اندر گھسنے کی. تو ایم کیو ایم کے مرکز 90 کے ساتھ بھی یہی صورت انہوں نے اس علاقے کو کارڈن کیا ہوا تھا. اب جہاں تک وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ بلٹ پروف جیکٹس جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں، تو بلٹ پروف جیکٹ تو یہاں پہ ہر عام آدمی، بزنس مین، بزنس کمیونٹی کا شخص
यहाँ पर आके हम देखते हैं उसके पास प्राइवेट सिक्योरिटी गाड़ियां भी होती हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी लोग भी होते हैं। परमिट फेडरल गवर्नमेंट इशू करती है, क्लाशनकोव के लाइसेंस हो, AK-47 का लाइसेंस तो फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जिन लोगों को दे रखा है वो तो अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, काबिल सनतकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, दीगर लोग भी हैं। तो ऐसा वाकी टाकी का सिस्टम भी अगर देखें तो यहाँ पे प्राइवेट आपको नजर आता है। एक चीज काशिफ, आपने शुरू में कही थी कि ये इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन काफ़ी दिनों से थी और ऐसा लग रहा था कि कोई ऑपरेशन होगा। तो जैसे हमने देखा कि वली बाबर का जो कातिल है वहीं से गिरफ़्तार हुआ और दूसरे बहुत सारे जो टारगेट किलर्स थे वहाँ से गिरफ़्तार हुए। तो हमें ये थोड़ा सा बताइए कि आमिर खान जो है इसको दोबारा पार्टी में लाया गया या फिर ये जो कहा जाता है कि वन मैन शो है इस पार्टी में, तो दरारें पड़ गई हैं, फिर आमिर खान का आना वहाँ उस टारगेट किलर के साथ बैठना, तो ये क्या चक्कर है? कि आमिर खान को जो शुरू में कहा गया था वो यही कहा गया था कि रेंजर्स ने इसलिए अपने गिरफ्तार किया है कि उस वक्त वो इंचार्ज के तौर पे एमपीएम पे मरकज 90 पे बैठे हुए थे और वहां से जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बारे में पूछताछ करनी थी कि वो कैसे आए, क्यों आए। पहली बात तो ये कि एमपीएम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि 90 के अगर थोड़ी सी आप ग्राउंड रियलिटीज को जब अपने फोकस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 90 बेसिकली है क्या। 90 एक घर है जो कि एमपीएम के कायद अल्ताफ हुसैन जिस पे रहाइश पजीर थे उनके वालिदैन का जो घर है अबाई साथ, वो एक है छोटा सा घर, वो बेसिकली 90 है, मकान का नंबर 90। उसके बाद उसके अतराफ में कुछ ऐसे प्लाट्स एमपीएम ने अपनी इस दौरान खरीदे हैं जिसमें उन्होंने एमपी हॉस्टल भी बनाया है और उसके साथ जो खुर्शीद मेमोरियल हॉल जिसमें एमपीएम का सेक्रेटरी कहते हैं वो भी बनाया गया। कुछ अतराफ में दिलाओ आपकी आवाज सही नहीं आ रही काशिफ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप किसी जी नहीं अभी कट के आ रही है। आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां सिग्नल पूरे हों। और डॉक्टर जवाद को मैं शामिल करता हूं। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो 90 पर कार्रवाई हुई है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में हुई है। तो हमने ये देखा कि एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि कराची के 41 मदारिस जो हैं एक शिद्दत पसंद तंजीम और कलदम लश्कर जंगवी के लिए हर किस्म की एआनत फराहम करते हैं और इसमें अफरादी क़ुव्वत भी शामिल है, असला, माली मसाइल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। तो इस तरह की जब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? जी तौकीर, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब भी पाकिस्तान के इदारे, सिक्योरिटी के इदारे या मीडिया के लोग जब लश्कर जंगवी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो दर हकीकत मुराद सिपाही सहाबा या अहले सुन्नत वल जमात की होती है। सियासी वजूहात की बुनियाद के ऊपर नाम नहीं लिया जाता, ये मुख्तलिफ लिबादे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज लाहौर में योहानाबाद में जो कत्ले आम हुआ है पाकिस्तान की मसीही बिरादरी का, उसकी जिम्मेदारी कबूल की है जमातुल अहरार ने। अब हर किसी को मालूम है कि जमातुल अहरार दर हकीकत तालिबान का ही एक नाम है। तो ये मुख्तलिफ नामों से काम करते हैं, कभी अपना नाम तालिबान रखते हैं, कभी लश्कर जंगवी, कभी सिपाही साहबा, कभी अहरार, कभी जुंदुल्ला, लेकिन दर हकीकत इनके नजरियाती, इनके सरचश्मे भी एक ही हैं और इनकी मेंबरशिप भी ओवरलैपिंग है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो आपने सवाल उठाया, ये फकत आपने सवाल नहीं उठाया बल्कि ये एमक्यूएम के लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी ये सवाल उठा रहे हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर हुकूमत की और खास तौर पर जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इदारे हैं, जिस तरह कराची में रेंजर्स हैं, उनकी तरजीहात क्या है? क्या उनकी तरजीहात में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब है? क्या उनकी तरजीहात में उन जमातों के खिलाफ कार्रवाई करना है कि जिनके लोग हमारे फौजियों, हमारे पुलिस वालों की गर्दनें काटते हैं और फिर उनके सरों के साथ फुटबॉल खेलते हैं? क्या उनकी तरजीहात में उन लोगों और उन मदारिस के खिलाफ कार्रवाई करना मकसूद है कि जो लोग कहते हैं कि अगर
طالبان اور دیگر تکفیری خوارج کے ساتھ لڑتے ہوئے جو ہمارے فوجی اور پولیس والے شہید ہو جائیں تو ان کی جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ ترجیحات ایسی ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کچھ ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پر کراچی آپریشن سے یہ نظر آتا ہے کہ ان 41 مدارس کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی، اور خاص طور پر جس طرح رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ مفتی نعیم صاحب ہیں، ان کے مدرسے کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ وہاں پر افغانی، ازبک اور چیچن افراد جو ہے اس وقت زیر تعلیم ہے، اور کچھ ایسے پاکستانی ہمارے قبائلی علاقوں کے افراد جن کا تعلق جو ہے وہ ایک خاص مسلک سے ہے وہاں زیر تعلیم ہے، اور وہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. اس طرح کی ابھی 2 یا 3 روز قبل مفتی نعیم صاحب کی تصاویر سرکولیٹ ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ، جہاں پر وہ ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم ہے سپاہ صحابہ، اس کے سربراہ اورنگزیب فاروقی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ سوالات ہمارے نہ صرف آپ کے ذہن میں ہیں بلکہ یہ سوالات ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ، پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، کے جن کے کالعدم دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلقات موجود ہیں، تصاویر بھی موجود ہیں، وہ اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے اور ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی زیر قیادت جو طالبان اور طالبان کے حامی گروہوں کے خلاف جو آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا ضرب عضب کی شکل میں اور فوجی عدالتوں کی شکل میں، اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کو سیبوٹیج وہی لوگ اور ایسے عناصر کر رہے ہیں جن کے بارے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک لفظ استعمال کیا کرتی تھی، روگ ایلیمنٹس، یعنی وہ عناصر، وہ گھس بیٹھیے کہ جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور جو یقیناً پاکستان کی فوج کی کارروائیاں جو ہیں، جو قابل قدر کارروائیاں ہیں طالبان کے خلاف، لشکر جھنگوی کے خلاف، ان کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا رخ غلط طرف موڑنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں. کراچی کی آبادی تقریباً 2.25 کروڑ ہے، اور جن میں 50 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، اور ان میں 25 لاکھ جو ہیں وہ افغانی شامل ہیں، باقی بھارتی ہیں، برمی، عراقی، بنگالی وغیرہ اور دوسرے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی بڑی تعداد میں 2.25 کروڑ کی آبادی والے شہر میں 50 لاکھ غیر قانونی اور غیر ملکی شامل ہیں، تو ان کو تو اس اتنے بڑے شہر کو پھر کیسے کنٹرول میں لایا جائے؟ جی یہ انتظامی معاملات ہیں. ظاہر ہے ان انتظامی معاملات کی ذمہ داری تو ریاست پر اور حکومت پر عائد ہوتی ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 25 لاکھ کا آپ نے فگر کہا افغانی کا، شاید اگر ہم اوور آل کہیں تو کراچی میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 30 سے 35 لاکھ کے قریب ہمارے پشتون بہن اور بھائی موجود ہیں، اور ان میں سے یقیناً کچھ ایسے بھی ہیں جو افغانستان سے غیر قانونی طور پر کراچی میں مقیم ہیں. اور کراچی کے رہنے والے صحافی یہ بات بہت بخوبی جانتے ہیں، کاشف حسین شاید اس بات پہ مجھ سے بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ کچھ پشتون علاقے ایسے ہیں، تمام کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ پشتون علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کل عدم دہشت گرد تنظیم سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی کا ہولڈ موجود ہے، اور ان علاقوں میں نو گو ایریاز ہیں کہ جہاں پر جو ہے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ہمارا جو ہے پیرا میڈیکل سٹاف نہیں جا سکتا، وہاں پر پولیس کاروائیاں نہیں کر سکتی، اور وہاں پر سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی کے کھلے عام جلسے منعقد ہوتے ہیں. اور یہ وہی علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہمارے دیگر پشتون ہیں، جس طرح ہمارے لبرل پشتون پارٹی ہے، سیکولر پشتون پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، ان کے لوگوں کو چن چن کر جو ہے شہید کیا جاتا ہے. وہیں سے لوگ نکلتے ہیں اور آ کر کراچی کے دوسرے علاقوں میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو، سنی بریلویز کو، سنی تحریک کے لوگوں کو، اہل تشیع کے لوگوں کو، ان کو شہید کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایک فیکٹر ہے کہ جس فیکٹر کی طرف ضرور توجہ کی جانی چاہیے، اور کراچی کے حالات اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتے جب تک اس طرح کی غیر قانونی آبادیوں کا یا صفایا نہیں ہوتا
یا ان میں جو جرائم پیشہ عناصر، جو دہشت گرد فرقہ وارانہ عناصر جن علاقوں پہ اپنا کنٹرول مضبوط کر چکے ہیں، وہاں پر رینجرز کاروائیاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر جواد سید، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے لنڈن سے. اس کے ساتھ کاشف حسین ایئر وائی کے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ، آپ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلے حصے میں ہمارے ساتھ لاہور سے عمار کاظمی کالمسٹ اور سینئر پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کا ناظرین ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر اور اس کے ساتھ ایم کے مرکز 90 پر جو چھاپہ مارا گیا اس حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی. پاکستان میں آج لاہور کے پاکستان کا شہر لاہور جہاں پر آج مسیح برادری پر حملے کیے گئے طالبان کی جانب سے، جس کے نتیجے میں کم از کم 17 لوگ ہلاک ہوئے اور 75 سے زائد زخمی ہوئے. اس سارے معاملے پر ہم نے تفصیلاً بات کی اپنے مہمانوں سے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمیں اپنے کمنٹس یا آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے facebook.com/ہدایت میگزین. آپ وہاں پہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.